ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. اچھا, ابھی آپ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے تھے فرقان. ہمارا پٹواری سسٹم یہاں پہ پٹواری کلچر بہت عام ہے. کیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانے میں آپ کے خیال میں یہ کلچر بھی ایک رکاوٹ ہے؟ دیکھیں اوبویسلی کہیں پہ بھی جب آپ ریفارمز کی طرف جاتے ہیں یا کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں تو ہرڈلس تو آتی ہیں. لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو سسٹم سمجھ نہیں آتا. جب تک وہ اس پروسیس سے نہیں گزریں گے انہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ بیسکلی ہے کیا. تو اس کا بیسٹ ایگزامپل یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہے یا کہیں پہ بھی ہے, ان کو پہلے ٹریننگ دی جائے کہ یہ سٹیپس ہوں گے, اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی, اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا سکیں. صحیح. اچھا, ایک چیز اور بھی کہ اب سوسائٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ اب زیادہ رجحان بھی لوگوں کا یہی ہے کہ وہ سوسائٹیز میں گھر لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ فیسلٹیز ان کو وہاں پر بیسک ملتی ہیں جو کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی نئی سوسائٹی کے لیے اگر کوئی نئی سوسائٹی آتی ہے, وہ مالکان کو کیا فیسلٹیز ہیں جو لوگوں کو دینی چاہیے کہ ان کی سوسائٹی کی طرف لوگ زیادہ کھینچے چلے آئیں؟ دیکھیں جی, اب اگر ہم دیکھیں جو ہمارا پریویس 10 سال کا تھا اور اب کا ٹینیور ہے, سو بہت زیادہ فرق آ چکا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت سوسائٹیز ہیں, انڈر گراؤنڈ وائرنگ دی جاتی ہے, گیٹڈ گارڈڈ کمیونٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, لش گرین پارکس دیے جاتے ہیں. سو لوگوں کو اگر جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ اگر پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں یا تھوڑا سا ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں چیزیں, تو وہ دیکھیں وہ ویلیو فار منی بھی ہے. اور ویلیو فار منی بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم میکسیمم ہیومن سینٹرڈ قسم کے جو ہیں انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. اب ہیومن سینٹرڈ انوائرمنٹس کیا ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ جو گھر لیتے ہیں وہ بیسکلی فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, موسٹلی بچوں کو مد نظر رکھ کر لے رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں پریکٹیکلٹیز کو دیکھنا ہے کہ بچے سائیکلنگ اگر شام کو کر رہے ہیں اور دیکھیں ایک باپ ہے وہ سارا دن اپنا کام کر رہا ہے آفس میں, تو ماں نے ہی 5 بجے یا 4 بجے اپنے بچوں کو پارک میں لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, اور وہ سائیکلنگ اگر کر رہے ہیں تو بہتر طریقے سے کر رہے ہیں, ان کے لیے رائڈز اویلیبل ہونی چاہیے, ایک گیٹڈ گارڈڈ انوائرمنٹ ہونا چاہیے, اور سب سے بڑھ کے جیسے کہ آپ کو صاف پانی پرووائڈ کرنا چاہیے جو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ہر گھر میں صاف پانی دیا جائے, پارکس اچھے ہونے چاہیے, سیکیورٹی ہونی چاہیے, ایک پیس آف مائنڈ ہو کہ جو فیملی وہاں پہ رہ رہی ہے اس کو کہیں باہر جانے کی بیسک سہولت جو ہے وہ اندر ہی میسر ہے, باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. بالکل. اچھا, اسٹیمپ پیپر کے حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کر دیں, کیونکہ جب پراپرٹی کے حوالے سے اسٹیمپ پیپر کی بات آتی ہے, حالانکہ یہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہی اسٹیمپ پیپر کے معاملے میں آگے ہوتا ہے یا اس کو سائن کرواتا ہے, اس کے جو معاملات ہیں وہ دیکھتا ہے. یہ کتنی بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں اسٹیمپ پیپر کے حوالے سے, اور اس سلسلے میں کیا کسی لائر کا ساتھ بٹھانا ضروری ہے, کسی ماہر قانون کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ ہاں جی بالکل, لیگل ایکسپرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ موسٹلی اسٹیمپ پیپرز پڑے ہوتے ہیں ڈیلر کے دفتروں میں, حالانکہ اس کا بھی ایک پراپر طریقہ ہے کہ آپ اسٹیمپ پیپر جس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اسی کے نام کا اسٹیمپ پیپر ایشو ہونا چاہیے. اس پروسیس کو بھی فالو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہاں پہ رجسٹر ہوتا ہے کس پرپس کے لیے وہ اسٹیمپ پیپر یوز ہو رہا ہے. سو لیگل ایکسپرٹ ہو جس پہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ وہاں پہ وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس اسٹیمپ پیپر پہ ہوں جو کہ آپ کی ایٹ دا ٹائم آف ڈیل جو کلوز ہو رہی ہے اس میں آپ نے ڈیسائیڈ کی ہیں. تو یہاں پہ تو ویسے ہمارے لیگل ایکسپرٹ وہی پراپرٹی ڈیلر ہی بن جاتے ہیں نا سر. وہ دیکھیں نا غلط ہے وہ چیز کہ لیگل ایکسپرٹ جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر بن جاتے ہیں. حالانکہ پراپرٹی ڈیلر اگر دیکھا جائے ایک سیلز پرسن ہے اور اس کا کام ہے دو پارٹیز کے درمیان وہ ڈیسائیڈ کروانا کہ یہ پراپرٹی ہے, وہ لینا چاہ رہا ہے اور وہ بیچنا چاہ رہا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ہم نے یہاں پہ پراپرٹی ڈیلر کو سب کچھ ہی سمجھ لیا ہے. ہم اس سے یہ بھی ایڈوائسز بھی لیتے ہیں, ہم یہ بھی پوچھتے ہیں یہ ریٹ کتنی دیر میں اوپر جائے گا, جبکہ ڈیلر کو بھی نہیں پتا ہوتا کس پراپرٹی کا ریٹ کتنی دیر میں اوپر جانا ہے. یہ تو ایک آپ کے پوری جو کہ ہمارا جیسے پاکستان ہے تو پاکستان کے جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پراپرٹی نے کہاں کیسے جانا ہوتا ہے. تو ہم ڈیلر پہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ چیزیں جو کہ غلط ہے. اور اسی لیے لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ اس طرح کی ٹرانزیکشنز پہ جائیں, کیونکہ ڈیلر نے تو وہی بات ہے جس کا اپنا بینیفٹ ہوگا وہ تو کچھ بھی کہہ دے گا اس ٹرانزیکشن کو میچور کرنے کے لیے. تو یہ آپ کے خیال میں موٹے طور پہ عام عوام جو ہے وہ کچھ پیسے بچانے کے لیے لیگل ایکسپرٹ کے پاس نہیں جاتی ہو, کہتی بس ٹھیک ہے کام چل رہا ہے نا, ہو جائے گا کام, ٹھیک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے تو یہی چیز دیکھی ہے کہ لوگ بیسکلی جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ لوگ رجسٹری نہیں کراتے پیسے بچ جائیں گے, اسی طرح لوگ لیگل ایکسپرٹ 1000-2000 روپے کسی کو دیں کنسلٹنٹ فی اور اس سے وہ ویٹ کرا لیں کہ یہ چیزیں ایسے ہیں.
سو لوگ پیسے بچاتے ہیں. اچھا پھر لوگ انکریج بھی نہیں کرتے, جو ڈیلرز ہیں یا سوسائٹیز ہیں وہ انکریج بھی نہیں کرتی کہ کسی کے پاس جا کے آپ اس طرح کی کوئی ہیلپ لیں. وہ چاہتے ہیں ڈپینڈنٹ رہیں انہی کے اوپر ہی, تاکہ ہر چیز ہونے کے اوپر دیکھیں, بالکل بالکل, تاکہ دیکھیں نا وہ ان کی ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی تو آبویسلی ان کا بزنس بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ دبئی کے اندر کیا آپ کو جب ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہیں, ابھی آپ کا ایکسپیرینس دونوں کنٹریز میں رہا ہے, تو آئی وانٹ دا آڈینس آلسو ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ بھئی یہ دونوں ایریاز کے اندر مارکیٹ کے ڈائنامکس کے اندر فرق کیا ہے. تو وہاں پہ کس طرح کی لیگل ریکوائرمنٹس آپ کو ضروری ہیں جو ادھر نہیں ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پراپرٹی ڈیلرز, اب دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی اٹھ کے پراپرٹی ڈیلر بن سکتا ہے یا پراپرٹی کا آفس کھول سکتا ہے, جبکہ دبئی میں ایسا نہیں ہے. دبئی میں ایک ریرا کا ادارہ ہے, اس کے لیے آپ کو وہاں کوالیفائی کرنا پڑتا ہے, آپ کو وہ لائسنس ایشو کرتے ہیں, دین آپ کوئی بھی پراپرٹی سیل پر جو آپ ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں, آپ پراپرٹی بروکر بن سکتے ہیں. سو ہمارے بھی یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ پراپر ایک لائسنس ایشو ہو پروفیشنلز کو, ٹھیک ہے, جو اس میں آنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ٹیسٹ کے تھرو اس کو پاس کریں, ان کو ایک لائسنس ایشو ہو اور وہی ایلیجیبل ہوں پراپرٹی کے. فرقان صاحب, اس کے لیے اگر جیسے ہم پاکستان میں پراپرٹی خریدنے کی بات کرتے ہیں, دبئی میں کیا پراپرٹی خریدنا آسان ہے؟ اس کے لیے کس قسم کے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے کسی فارنر کے لیے, کسی باہر کے ملک کے شخص کے لیے؟ دیکھیں وہ تو آبویسلی آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے, آپ پاسپورٹ میں اپنی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹس آلموسٹ وہاں پہ ہر ہاؤسنگ پروجیکٹ کے یونیفارمڈ ہوتے ہیں اور وہ لیگل ویٹ ہوتے ہیں ہر جگہ سے. تو اور بلکہ وہاں پہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ ٹائم لائنز لکھی ہوتی ہیں, کس ٹائم لائن پہ کیا کیا چیز ڈیلیور ہوگی. بلکہ اب تو اور زیادہ خوبصورتی آ گئی ہے کہ وہاں پہ پوسٹ پوزیشن انسٹالمنٹ پلان چلتا ہے. آپ نے 25-50% پے کیا ہوا ہے, آپ اندر رہتے ہوئے پوسٹ پوزیشن جا کے اپنی انسٹالمنٹس پے کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. صحیح. اچھا ایک اور بھی معاملہ پاور آف اٹارنی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. ہم فلموں میں یہ لفظ سنتے ہیں زیادہ, لیکن ریئل لائف میں ذرا کم سننے میں آتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے پراپرٹی سے بھی یہ جڑا ہوا ہے. پاور آف اٹارنی ہوتی کیا ہے اور کون کون لوگ مطلب کس طرح آپ کسی کو پاور آف اٹارنی آپ دے سکتے ہیں؟ اچھا ایک تو یہ ہوتی ہے پاور آف اٹارنی کے جو اوبویسلی اوورسیز ہیں ان کے بہاف پہ اگر کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہے تو وہ ایک پاور آف اٹارنی دیتے ہیں جس پہ بہت سے ہاؤسنگ پروجیکٹس اس کو ایکنالج کر لیتے ہیں. دوسرا اس کا یہ ہے ایک پاور آف اٹارنی وہ ہوتی ہے جو کہ آپس میں کوئی بھی پراپرٹی لیتے ہوئے کر لی جاتی ہے. اب وہ پاور آف اٹارنی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ریووک ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاور آف اٹارنی کی اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی الاؤ کر رہا ہے کسی کو کہ میرے بہاف پہ پراپرٹی لے لے, لیکن کیا ہے کہ ہاؤسنگ پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ پھر جس نے الاؤ کیا ہوتا ہے الاٹمنٹ اسی کے نام کی دیتے ہیں, وہ صرف ایک ٹرانسفر کی لیے ہوتی ہے چیز. تو بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن اگر جہاں پہ اس طرح کی پاسبلٹی نہیں ہے اور صرف دو بندے آپس میں پراپرٹی سیل پرچیز کر رہے ہیں پاور آف اٹارنی کے لیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں بھی کیا فراڈ زیادہ ہوتا ہے پاور آف اٹارنی کے معاملے میں؟ کیونکہ ظاہر ایک بڑی پراپرٹی یا ایک بڑا سرمایہ ہے جو کہ آپ کسی اور شخص کے ذریعے کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی, دیکھیں نا اس پہ کل کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے اس پاور آف اٹارنی کو جس سے نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی فرقان پہلے ریرا کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ جس کی وجہ سے ریرا ایک اتھارٹی وہاں پہ آئی دبئی میں جس نے اس کو سارٹ آف ریگولیٹ کیا, لائسنسنگ باڈی بھی ہے وہ ریرا ہی ہے. جی وہی ہے. تو اب 2020 کے اندر یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ریرا کا جو ہے وہ ایک بل پاس بھی ہوا تھا, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی بالکل ہوا تھا. اب دیکھیں نا یہ وہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتی. اگر کنسسٹنٹ پالیسیز رہیں تو آبویسلی ہر چیز امپلیمنٹ ہو سکے. اب وہ ریرا کا اقدام بہت اچھا تھا اور وہ دبئی طرز پہ ہی بیسکلی اس کو کیا جا رہا تھا, لیکن ابھی اس کے پہ کوئی کسی قسم کی اپڈیٹس نہیں ہے یا اس کی کوئی ایگزیکیوشن کی طرف کوئی چیز ہو. اگر وہ ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ سارے جو پرابلمز ہیں جو فراڈز ہیں ان کو کل کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ فرقان اسلم صاحب, پراپرٹی میں ہونے والے فراڈ کی حوالے ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں بتایا ہے, اور خاص طور پر دبئی اور پاکستان کی پراپرٹی میں جو کمپیریزن ہے اس پہ بھی کافی اچھے طریقے سے آپ سے ہمیں معلومات ملی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے اور شہریار کو اجازت دیں. اللہ حافظ.